اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ یاد کرو وہ وقت، یہ کل لفظی ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے، سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے، پھر آدم کو کیوں کیا جائے؟ یہ جو اللہ کو بھی سجدہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ سر جھکانا ہے، کیوں جھکانا ہے اس کے سامنے؟ اگر منفعت کی بات ہو تو منفعت دینے والی اور بھی چیزیں ہیں، کوئی زیادہ دے گا کوئی کم دے گا۔ جب مالک کاکا شہنشاہ وہی ہے تو ہر حکم اس کا چلنا یا کسی اور کا چلے گا؟ پھر تمہارے حکم کی کیا مجال ہو سکتی کہ تم اپنے ذہن سے سوچو کہ اب سجدہ کس کو کروں کہ نہ کروں؟ جب ہر بات مانی اللہ کی ہے، وہ شہنشاہ ہے، اور تم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اس کا عبد قرار دے دیا ہے اور وہ معبود ہے، تو عبد نے معبود کا کہنا ماننا ہے یا کس کا کہنا ماننا ہے؟ دل کہے نہیں میں تو اللہ نہیں سجدہ کرنا، نہیں۔ جب محبوب نے کہہ دیا ہے کہ یہ سجدہ تم نے آدم کو کرنا ہے تو محبوب کا کہنا ماننا ہے۔ وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہماری غلامی پہ حرف آتا ہے اگر اس کا کہنا نہ مانے۔ اور یہ غلامی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید الانبیاء، میں تو تمام انبیاء کا سردار ہوں، ولا افتخر بذالک، اس پہ مجھے ذرا فخر نہیں، افتخر بعبودیت، فخر تو میرا یہ ہے میں اس کا بندہ اور غلام۔ یہ عبودیت، یہ بندگی کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ انبیاء کے سردار ہونے سے کوئی بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہتے ہیں مجھے تو اس پہ فخر ہے۔ یہ اگر ہمارے جسم کی کیمسٹری بن جائے نا، پھر سچے رسول اللہ کے امتی بنتے ہیں، پھر سچے بنتے ہیں۔ رب کہہ دے اس کو سجدہ نہیں کرنا تو نہیں کریں گے، اور رب ہی کہہ دے کرنا ہے تو کریں گے۔ اچھا، معیار حق پھر کون نکلا؟ معیار حق کون ہے؟ اللہ۔ اور رسول اللہ نے ان کا پیغام پہنچانا ہے، جو وہ کہیں گے وہ تو اللہ کی بات ہے۔ تیسرے کسی کو حتیٰ کہ وہ آپ کا دل اور خواہشی کیوں نہ ہو داخل کریں گے، وہاں فتنہ پیدا ہو جائے، فتنہ نہیں پیدا ہونے۔ انسان اور جن دو ایسی قومیں ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے مانو یا نہ مانو۔
ہاں میری بات مان لو گے تو تمہیں انعامات سے نواز دوں گا، اور میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں سزا دے دوں گا۔ تم امتحان میں آئے ہو، تم فیل ہو جاؤ گے، اس کی سزا لے لو گے۔ جس نے عقل دوڑا کر کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، اس نے سجدے کو ذلت سمجھ لیا تھا، بندگی کو چھوٹی سی چیز سمجھا تھا، اور کہا میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ کی تو فطرت میں ہی اوپر جانا ہے، تو مجھے تم کہتے ہو نیچے چلے جاؤ۔ کیا کس کو رہا ہے؟ جس نے اسے بھی پیدا کیا تھا، اس کا بھی مالک تھا۔ گھر کی چار دیواری میں اگر یہ رویہ ہو کہ میں کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، تو گھر کا بھی فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور اجتماعی طور پر بھی اگر یہ رویہ ہو کہ میں کہتا ہوں، تب بھی فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ وہاں شیطان کھڑا ہے آپ کے اندر۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں۔ یہی جملہ تھا جو اس کا، انا خیر منہ، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، وہ تو مٹی سے بنا ہے۔ خلقتنی من النار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے نا۔ وخلقتہ، اور اسے پیدا کیا من طین، مٹی سے۔ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ بہن بھائیوں کے درمیان میں دشمنی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، میں بہتر ہوں۔ اور گھر میں ایک آگ سی لگی رہتی ہے، فتنہ برپا ہی رہتا ہے۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے کسی کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ میں قوام ہوں، میری مانو؟ کیوں جی؟ یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، گوبھی پکانی ہے کہ شلجم پکانے نے۔ اگر نہیں ہے تو گھر میں مشاورت کا نظام چلا کے دیکھ لو، اس میں گھر کے بچے بھی، بیوی شامل ہوگی مشاورت کے اندر، اور بے شک مشاورت آپ کروائیں، بات بھی آپ ہی کی مانی جائے گی، اور محبتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، محبتیں بھی ملیں گی، دیواریں درمیان میں کھڑی نہیں ہوں گی۔ اور اجتماعیت کے اندر بھی فیصلے جو کرنے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرنے ہیں کہ مشاورت سے؟ یہاں ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے شاہ صاحب، یہاں بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جمہوریت تو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ انگریزوں کے باپ کو بھی نہیں پتہ جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، میرے گھر کی چیز انہوں نے اپنے گھر میں سجائی ہوئی ہے، تو مالک وہ کیسے ہو گئے؟ ہم نکمے تھے، ہم اسے سنبھال نہ سکے، ہم نے بادشاہت اختیار کر لی، ورنہ یہ جمہوریت بھی، یہ لوگوں کی رائے، اس کو اہمیت دینا۔ دیکھیں بھیجا تو رسول اللہ کو اس لیے تھا نا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ تو ہے ہی وہ جس نے رسول کو بھیجا۔ انداز دیکھیے، وَالَّذِي، وہی تو ہے اللہ، أَرْسَلَ رَسُولَهُ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، دین حق دے کر بھیجا،
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ مقصد تو یہ تھا نا، تو مکہ میں آ کے کیوں نہیں کیا؟ پہلے لوگوں کے دل جیتے اور ان کے ہم آہنگی پیدا کی، ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں اتاریں، ان کی تربیت کی۔ وہ 75-76 ہی ہو گئے، باقی سارے ابھی کافر ہیں، انہیں لے کر مدینہ چلے گئے اور اللہ نے وہاں فضا چلا دی۔ ایک معقول تعداد تو جتنی آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنا تو بنو پہلے، اللہ فضا بنا دے گا۔ تو بن گئی فضا، تو پھر وہاں پہ جا کے اللہ اپنا جو حکم جس کے لیے بھیجا گیا تھا پہلے دن ہی اللہ کے دین کا نفاذ کر دیا، ان سے پہلے منوا لیا کہ آخری فیصلہ میں کروں گا۔ تو حکومت کس کی تھی پھر؟ میں کوئی بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ گھر کی چار دیواری میں بھی آپ حکومت کر سکتے ہیں اور ملک کی اجتماعیت کے اندر بھی آپ حکومت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو، مشاورت کو آپ استعمال کریں۔ تو مشاورت کے لیے ڈائریکٹ حکم نہیں ہوا کرتا، مشاورت کے لیے اس کے منفی پہلو، اس کے مثبت پہلو یہ بتا کر، یہ سمجھا کر، دل میں اتار کر پھر کہتے ہیں کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے واضح ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں اندر سے کہ یہ کام ضرور ہو، آپ سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات آپ نے ابھی کسی کے دل میں اتاری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ دیکھیں اس مشورے کو اس حد تک اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے کہا، سرکار نے تو یہ کہا تمہیں کوئی نہ ہو مشورہ دینے والا، اکیلے ہو، کوئی نہیں ہے، پھر بھی کام کرنا تو مشاورت سے کرنا۔ تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ پھر کس سے مشاورت کرنی جب کوئی ہے ہی نہیں؟ کہا اپنے دل سے پوچھنا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اپنے دل سے پھر مشورہ کر لیں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں؟ یہ مشکل ہے ویسے جو میں نے ابھی بات کہی نا، اپنے دل سے پوچھ لیں۔ اچھا، اگر اللہ میاں ڈائریکٹ ہی بنا کر آدم کو کہہ دیتے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، تو کسی کی مجال تھی کہ وہ انکار کرتا؟ جی، خود ہی ساری پہلے قوت دی، مانو یا نہ مانو، جنوں کو خود ہی قوت دی تھی نا، خود ہی قوت۔ پھر ان کے اندر یہ مشورے کے طور پہ کیوں رکھا جا رہا ہے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں؟ جی، مشاورت، ورنہ اللہ کو ضرورت ہے مشاورت کی؟ اگر اللہ کہتے ہیں مشاورت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو گھر کے قوام کو بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے یہ مشاورت کتنی اہم ہے۔ ابھی آپ کی حکومت نے پوچھا کہ ہم نے غزہ میں فوجیں بھیجنی ہیں، عوام کی رائے کیا ہے؟ پوچھا ہے؟ سوچیں ذرا، ابھی میں ان کے علاقے میں گیا تو ویلنشیا کے باہر کیمپ لگا ہوا ہے، آئیں بسنت منائیں۔ گورنمنٹ کا خرچہ، یہ جہاں جہاں کیمپ لگے ہوں گے تو کرایہ تو، اور وہاں پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو دفتروں کے بندے نکال کے بٹھائے ہوئے ہیں نا، بلدیہ کے۔ وہ خرچہ کس پہ پڑا ہے؟ اگر پوچھتے لوگوں سے
کھیل کا نہ پوچھتے کہ انسانی طبع تفریح چاہتا ہے. اللہ نے تفریح کے موقع دیے ہیں، لیکن جس کھیل کے اندر انسانی جان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو وہ کھیلنا چاہیے؟ تو قوم بھی جواب دیتی کہ نہ کرو. چند گماشتے کہتے بھی تو حکومت مجبور ہوتی اور کہتی دیکھو عوام زیادہ تو یہ کہہ رہی ہے، ہم نے کل انہی سے ووٹ لینے ہیں، لیکن وہ مشاورت کا رستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے. جب سے یہ میں نے سنا ہے اس وقت سے ان کی والدہ محترمہ مجھے اتنی یاد آئیں، مالک صاحب کی اتنی یاد آئیں. وہ ہر ایک سے پیار کرنے والی خاتون گھر کی چھت پہ گئی تو یہ وہ ڈور پھر گئی. اس وقت میں جاپان میں تھا، میں نے یہ خبر وہاں سنی. 2 دن رویا ہوں. اس قتل میں ملوث لوگوں کو اگر سزا ہو جاتی تو یہ تار جو جس کے ذریعے وہ اڑاتے ہیں لوگوں کی گڈی کو کاٹنے کے لیے، پھر وہ تار بکتی؟ ایک دفعہ سزا تو اس کو ہونی چاہیے تھی. کتنی جانیں چلی گئی اور ہر سال جاتی. پوچھ لو تمہاری ماں بھی مار دیں، کاٹے گردن اس کی، مشورہ تو کرو کسی سے. تم حکمران ہو، تم اللہ بھی ہیں تو نہیں ہو نا. یہ مشاورت ضروری. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اچھا یہاں سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے. نہیں، زیادہ فرشتے تھے، جن بھی تھے، لیکن ان کی تعداد تھوڑی تھی. تو اصول یہی ہوتا ہے کہ زبان کے اندر جو معتبر اب لوگ ہوں، زیادہ لوگ ہوں، انہی کا نام لیا جاتا ہے یا کامن کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ فرشتوں کو خطاب نہیں ہے، خالی سبھی کو خطاب تھا. تو باقی جنہوں نے بھی سجدہ کر دیا تھا، ایک نے ان میں سے سجدہ نہیں کیا تھا، اس کا نام ابلیس رکھا. ابا، اس نے انکار کیا، کہنا نہیں ماننا. تو ہم نے اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انہیں انسان کی خلافت کو، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ نے دنیا میں اپنا نائب بھیجا ہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کا سٹیٹس کو نہیں مانتا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. تو آدم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن اللہ نے تو باقاعدہ کہہ دیا فَقُلْنَا
ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، ان ھذا، یہ تو تمہارا دشمن ہے. اور اللہ کہہ دے کہ یہ دشمن ہے تو پھر اس کی چالوں سے بچ کے رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ اور دشمن بھی ایسا خطرناک کہ ہمارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، اور اللہ نے کہا بھی عدو لک ولزوجک، تیرا بھی. اس وقت دو ہی تو تھے، نہیں تو اولاد کا بھی کیا دیتے. اس وقت میاں بیوی تو تھے، اور رہ کہاں رہے تھے؟ خلیفہ جو ہوتا ہے سرکاری اعزاز میں رہتا ہے، شاہی اعزاز کے اندر رہ رہا تھا. اس کو اپنے کمانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. جنت کی ساری چیزیں انہی کے لیے تھی، جنت کے خدام بھی انہی کے لیے تھے. فرشتے آگے پیچھے بھاگ کر کام کرتے تھے. لباس بھی انارکلی سے نہیں خریدنا پڑتا تھا، نہ بنانا پڑتا تھا، شاہی لباس تھا. خوراک بھی شاہی، مکان بھی شاہی، اور مرتبہ بھی شاہی. چھوٹا سا جی. اور بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا ہی نہیں تمہاری بیوی کا بھی ہے. فلا یخرجنکما، تمہیں یہ نکلوا نہ دے دونوں کو. یہ شیطان جس نے انکار کیا ہوا ہے تیری خلافت کا، خلافت کی وجہ سے وہ اعزاز ہے نا، یہ سب کچھ جو ملا ہوا ہے وہ خلافت کی وجہ سے ہے نا. تمہیں نکلوا نہ دے من الجنہ، جنت سے، فتشقی، تم پھر مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی. یہ سارے چیزیں ہمارے ذمے. کس کے ذمہ جی؟ اللہ کا. یہ تو ہمارے ذمہ، سرکاری ہو نا، دھوپ بھی نہیں ستائے گی. نہ پیاس. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. تو شیطان نے کیا کیا؟ فوسوسا، وسوسہ، وسوسہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. وَإِنَّكَ، ہاں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ تمہیں پیاس ستائے گی نہ دھوپ ستائے گی. تو وسوسہ ڈالا الیہ الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ سا ڈال دیا. قالا، شیطان نے کہا، یا آدم، اے آدم، حل ادلو کا، حل کیا ادلو، دلہ رستہ بنانا بتانا، دلہ اس نے رستہ بتایا، یدلو وہ رستہ بتاتا ہے، یہ بتائے گا. ادلو میں رستہ بتاؤں، تو دلو تم رستہ بتاتے ہو، یہ بتاؤ. شروع میں لگ گیا حل، کیا میں بتاؤں کا آپ کو، کیا میں رستہ بتاؤں آپ کو، علی شجراتن، علی شجراتن، اس درخت کا، وہ خاص درخت جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا نا کہ اس کے قریب نہ جانا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. میں بتاؤں وہ کون سا ہے؟
ملک لا یبلا، میں وہ درخت جس سے ابدی زندگی ملتی ہے وہ، اور جس کے پھل کھا لینے سے لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے، تو میں وہ بتا دوں؟ بندے کے لیے دو لالچ بڑے خطرناک ہیں۔ 60 70 80 90 100 سال کا بھی ہو جائے تو کیا چاہتا ہے؟ مر جائے کہ وہ کہتا ہے میں ہمیشگی اختیار کر لوں، میں نہ مروں۔ سکندر اعظم نے بھی کیا کہا تھا؟ ساری سلطنت لے لو بس 35 دن کی زندگی کوئی مل دے مجھے، میں اپنے مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں، رستے میں نہیں مرنا چاہتا۔ صرف مقدونیہ جا کے مرنا تو پھر بھی ہے، کہتے ساری سلطنت دیتا ہوں، کوئی علاج کرو میرا، میں وہاں تک پہنچ۔ خواہش تو ہمیشہ رہنے کی، مرنا نہیں چاہتے۔ اور بادشاہت، ملکن، بادشاہت مل جائے، اقتدار مل جائے، اور اقتدار جو پھر خراب نہ ہو، جو ختم نہ ہو۔ کوئی بادشاہ ویسے چاہتا ہے کہ میرا اقتدار بس ختم ہو جائے 5 سال کے بعد؟ نہیں، ویسے کوئی سنا ہو آپ نے؟ یہ بتا دیا تھا آغاز میں ہی، ہمیشہ زندہ رہنا اور ہمیشہ کا اقتدار، اس کے لیے تو لوگ اللہ کو بھلا دیتے۔ بلایا تھا نا تبھی تو کھایا تھا، ورنہ پھل نہ کھاتے۔ شیطان کا کہنا مانتے؟ پھر پہلے بتایا ہوا کہ یہ تمہارا دشمن۔ ابھی بھی جو الٹی سیدھی چالیں اقتدار کے لیے لڑی جاتی ہیں وہ اندر کی وہ شیطانی خواہش ہی ہے جو شیطان نے اکسایا تھا۔ ورنہ اسلام کے نظام میں تو جس کو بھی خلیفہ بنایا گیا اس کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا۔ پہلے اپنا حساب دینا تھا، اب پوری قوم کے حوالے سے حساب دینا پڑے گا۔ وہ تو رو کے کہتے تھے، دجلہ کے کنارے کا اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، تیری ماں تجھ پہ روئے، عمر کیا جواب دے گا جا کے اللہ؟ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم نے کہا جس کے اندر خواہش بھی پائی جائے کہ مجھے اقتدار ملے، اگر دے بھی دی ہوئی ہے اس کو گورنری کوئی چیز دے دی ہوئی ہے واپس لے لو ورنہ فتنہ پیدا کر دے گا۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی خواہشیں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور سلطنت میں کہیں پر بے انصافی ہو جائے جواب کون دے گا؟ اللہ کے نائب نے دے گا۔ وہ ایک عورت نے کہا کہ
حضرت عمر نے رستے میں جاتے لوگوں سے پوچھتے رہے نا کہ کیا حالات ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے. تو ایک خاتون نے کہا ان کے رویے کو دیکھ کے کہ اللہ کرے تو خلیفہ ہو جائے، یہ عمر نے تو زندگی بھر بات کر دی. تو حضرت عمر نے، اب وہ پہچان تو نہیں رہی، تو اس نے کہا، دعا دی کہ اللہ کرے تو خلیفہ بن جائے. میرے حالات کو اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ماں تو اتنی دور رہتی ہے، فلسطین کے راستے کی بات ہے نا، تو اتنی دور رہتی ہے، اس بیچارے کو کیا پتا کہ تو کس حالت میں ہے. اس نے کہا اگر اس نے پتہ نہیں رکھنا تھا تو خلیفہ کیوں بنا؟ پھر وہ فتح کرنے بھی جاتا ہے فلسطین، تو خلیفہ باری باری لگی ہوئی ہے. ایک دفعہ خلیفہ خود اونٹ پہ بیٹھتا ہے، دوسری دفعہ غلام بیٹھتا ہے. تو وہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ مہار پکڑے ساتھ چل رہا. انہوں نے کہا یہی تو ہمارے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ایسے ہی لوگ آئیں گے جنہوں نے اس کو آزاد کرانا ہے. آنے والے محمد جنہوں نے آنا ہے، فارکلیت جنہوں نے آنا تھا، یہی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی. انہوں نے اسی سے پہچانا تھا. اب کوئی فوج سے مل جائے، کوئی کس سے مل جائے، کوئی چودھری خریدے، کوئی وڈیرے خریدے، کوئی لوگوں کے ضمیر خریدے، اور آہستہ آہستہ قوم بھی اتنی تیار ہو گئی کہ چلو کیمیا اللہ نہ نہیں بڑھا. ایسے ہی ہے نا جی. عتیق صاحب بھی بریانی والی پلیٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں ہے کہ نہیں. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. فَأَكَلَا، پھر ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. منہا، جس لمحے انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ خلت پہلائی تھی نا، اتار خلت کو، ننگا ہو جاتا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. اب سطر کھلے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں، پریشان تو ہو گئے، تو دوڑ بھاگ کے بڑے بڑے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے. شاہی خلت اتر گئی ہے، پتوں سے ڈھانپتے ہو، ڈھانپا جائے گا؟ یہ پتے بھی میری جنت کے ہیں. تو لگے وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے کے لیے. وَعَصَىٰ، یہ کام کر کے کیا کیا ہے حضرت آدم نے؟ نافرمانی کر لی. عَصَىٰ آدم ربہ، اپنے رب کی نافرمانی کی. فَغَوَىٰ، پھر اغوا ہو گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ شیطان نے اسے گمراہ کر لیا، اس نے اسے اغوا کر لیا. آج تک کا آپ کو یہی لالچ دیتا ہے نا کہ رشوت لے لو
4 پیسے بن جائیں گے، بچوں کے کام آئیں گے، چل نہ کھانا تم، اغوا ہو جاتا ہے۔ چلو تھوڑی سی ملاوٹ کر لو، حضور کے بعد تو لوگ یہ کر لیتے تھے، دودھ میں پانی ملا دیا۔ اب شیطان نے تو اس رستے پہ کہا یہ تو چل چل کے تھک گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ نہ کرو، دودھ میں پانی نہ ملاؤ، یہ کیمیکل ہے، اس کے اندر پانی ملاؤ تو دودھ ہی دودھ ہو جائے گا۔ اب فارماسیوٹیکلس جو ہے کمپنیاں، ان کو سمجھایا لائف ڈرگز جل ہی بیچو۔ کبھی سوچ سکتا تھا کہ انسان ہو اور انسانوں کے علاج کے لیے دوائی بنے اور وہ بھی جعلی ہو؟ شیطان نے کہا بڑا مال ملے گا، عیش کرو گے۔ یہ جتنے مسلمانوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی خلافت کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ مکاریاں عیاریاں کرتے ہیں، ننگے ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ لیکن انسان کے پاس اور شیطان کے پاس عمل تو دونوں کا یہاں پہ ایک ہے۔ شیطان اڑ گیا کہ میں بہتر ہوں، تیرا فیصلہ اللہ غلط ہے، میں ثابت کر دوں گا غلط ہے، ذرا مجھے قوت تو دے۔ اس کے مقابلے پہ وسوسے کی وجہ سے جو پرعزم نہ رہ سکے وہ گر گئے، انہوں نے اس کی بات کو مان لیا، لیکن خیال آ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ احساس شرمندگی پیدا ہو گیا، کہا کہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ شیطان نے کیا کہا؟ اس نے بھی معافی مانگی ہے، اڑ گیا ہے، کہتا میں ثابت کروں گا غلط ہے، وہ تو اس پہ پکا ہو گیا۔ اور جس نے احساس شرمندگی کے ساتھ کہا کہ اللہ بندہ تھا، بندگی سے نکل گیا، میرا کام تو آپ کا کہنا ماننا تھا، آپ نے تو سمجھایا تھا مجھے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، آپ نے کہا تھا یہ تیرا دشمن ہے، میں نے اس دشمن کا کہنا مان لیا۔ یہاں ایک رک کے اور بھی بات کہہ دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا کہ یار حضرت آدم نے بڑی غلطی کی تھی، تنہائی ہو اور لڑکی آپ کو خوبصورت مل جائے تنہائی میں، شیطان کا پتہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ پھر کن مراحل سے گزرنا، پتہ ہے کہ نہیں، منع ہے کہ اللہ نے کیا ہوا، پہنچ جاتے ہو وہاں پر۔ تمہیں کہا تھا نا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، غیر محرمہ ہے، نگاہ کو جھکاؤ۔ جھکائی تھی نا، آنکھ جھکاتے ہو؟ اس کے اوپر تو اللہ نے چھوٹی سی بات کہ آنکھ ہی نہیں جھپکائی، جب میرے پاس آؤ گے نا آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دوں گا، پگھلا ہوا سیسا۔ اور سرکار دو عالم نے کہا جو غیر محرمہ کو یا غیر محرم کو دیکھ کر لذت کا حصول کرتا ہے یا کرتی ہے، میرا جی چاہتا ہے اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں نکال دوں۔
ہمیں حضرت آدم کے قصے کا بھی پتہ ہے، جنت سے نکلوا دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، کہا کہ اب لباس کے لیے بھی اور خوراک کے لیے بھی خود کمانا، خون پسینہ کرنا، ورنہ یہ ہماری عطا تھی۔ یہ ہماری عطا تھی۔ انہوں نے معافی مانگ لی تو فوراً ہی اللہ جل شانہ نے اس بات کو، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میرا یہ خلیفہ ہے، غلطی ہوتی ہے، جب آدمی کو اختیار دیا جائے تو غلطی ہوگی۔ سب سے بہتر لوگ جو ہیں غلطی کے اوپر احساس ہوتے ہی وہ توبہ کر لیں، عزم صمیم کر لیں کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ 100 دفعہ ارادہ ٹوٹ جائے، ہمارے باپ کا بھی تو ارادہ ٹوٹ گیا تھا، 100 دفعہ ٹوٹ جائے وہ 100 دفعہ معاف کرنے کو تیار ہے، شرط یہ ہے کہ احساس ہوتے ہی وہ جو غلبہ ہوتا ہے کسی چیز کے حصول کا، اس دوران انسان بہک جاتا۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو پلٹ آتے۔ شیطان پلٹا نہیں ہے، ہمیں پلٹنے کا اللہ نے موقع بھی دیا ہے اور قوت بھی دے رکھی ہے، ہم واپس پلٹ آتے۔ پلٹے ہیں تو پھر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم اجتباہ، پھر اللہ نے چن لیا۔ اجتباہ ربہ، اس کے رب نے، اس کے مالک نے، اس کے آقا نے، اس کے شہنشاہ نے اسے چن لیا۔ فتاب علیہ، فتابہ، توبہ کا کلمہ اگر انسان کی طرف ہو تو وہ توبہ مانگتا ہے، اگر اللہ کی طرف ہو تو توبہ قبول کرتا ہے، کلمہ ایک ہی ہے، تابہ ہی ہوگا۔ فتاب علیہ، تابہ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا یہ منسوب، تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ فتاب علیہ وہدا، اور پھر اسے ہدایت دے دی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ مایوس نہیں ہونا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم اتنی غلطیاں نہیں کر سکتا جتنا اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس قصے نے ہمیں بتا دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، شرمندگی کی بات ہی، شرمندگی کے ساتھ فیصلہ کر لو کہ نہیں، میں نے رب کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ شیطان نے تو موقع دیکھا ہے نا، اس نے اللہ سے اجازت لے لی ہوئی ہے نا، وہ تو کرے گا، وہ تو انسانی جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ لیکن ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، اس کے اختیارات بڑے محدود ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ وہ جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کے اختیارات بڑے محدود ہیں۔ شیطان جنوں میں سے نہیں ہے، صرف شیاطین الجن والانس کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، انسانوں کے شیطان ان سے بھی زیادہ خطرناک۔ رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے نا، وہ جنوں والا ہوتا ہے۔ آپ کے ٹی وی پر، آپ کے موبائل پر شیطان جو انسان کی صورت میں ہے، کیا وہ جو چیزیں آپ کو پیش کرتا ہے وہ روک لیتا ہے؟ نہیں۔ اس زمانے میں زیادہ حملے کرتا ہو، زیادہ حملے کرتا ہو۔ تو صرف شیطان نے جن سے نہیں بچنا، شیاطین الانس سے بھی بچنا ہے۔ ان کی بھی بات مانو گے تو ننگے ہی ہو جاؤ گے، خلافت کی خلت اتار دی جائے گی۔
جب تک زندہ ہو رزق تو دے گا، اندر سے برکت اٹھ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں کھربوں روپیہ ہے، اطمینان ہے ان کے پاس؟ جی نہیں ملے گا۔ اتنا ہی ملنا تھا اگر وہ اطاعت کرتے تو۔ یہ حکمران جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو حکمرانی مل جانی تھی۔ اگر اطاعت کرتے تو اللہ کے ہاں سے انعام بھی پا جاتے، انہی کو ملنی تھی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتے۔ ان کے لیے لکھا ہوا ہے امتحان میں فیل ہو گئے ہو، تم نے تو ہمارا خلیفہ بن کے ہمارے قانون کو استعمال کرنا لگانا تھا، اس کو نفاذ کرنا تھا، کیا کر بیٹھے؟ وہ اپنی سلطنت کو اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے چکر میں پڑ گئے۔ اس کے لیے جہاں جہاں انہیں کمپرومائز کرنے پڑے، بش کو بھی سجدہ کرنا پڑا تو کر ڈالا۔ تو آج ٹرمپ کو کرنا پڑا ہے تو اس کو بھی کر ڈالا۔ بش اول سے لے کر اب تلک پریسبیٹیرین چرچ کے ہی لوگ آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پریسبیٹیرین چرچ ان کے نزدیک یہ ہے، بش اول سے لے کر اب تلک، جس طرح مسلمانوں کے ہاں ہے نا کہ امام مہدی نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، وہ لڑائی ہونی ہے، ایگزیکٹ عیسائیت میں بھی ایسا ہے، یہودیت میں بھی ایسا ہے۔ ان کے نزدیک بھی یہی چیز ہے کہ ایسا ہی آخری مرحلہ ہونا ہے۔ ان کے نزدیک دجالی قوت مسلمان ہے۔ یہ صلیبی جنگیں اس لیے مقدس سمجھی جاتی ہیں کہ دجالی قوتوں سے لڑا جا رہا ہو۔ وہ ہمیں دجال سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی ایمانیات کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم ایمانیات ان کے حوالے کر کے اپنے اور ان کا کہنا ماننے پہ لگے ہوئے ہیں۔ توبہ کی طرف رستہ تو نہیں گیا نا۔ 1947 میں لا الہ الا اللہ کی گونج میں پاکستان بنا تھا نا، تو اللہ کا قانون چلنا چاہیے تھا کہ نہیں چلنا چاہیے تھا؟ اور تمام حجت کے لیے تو اللہ نے یہ بھی کروا دیا کہ جماعت اسلامی نے وہ جو موومنٹ چلائی تھی تحریک نفاذ اسلام کی، اس کے ذریعے قرارداد مقاصد کو پاس کروایا۔ 31 علماء کو ساتھ لے کے 22 نکات کے بنیاد پر قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، اور وہ ہمارے دستور کا حصہ بن گئی۔ اور دستور کا حصہ بن کے بڑے تھوڑے تھے، لیکن سچے لوگوں کی وجہ سے رب کائنات نے یہ کیا کہ حکومت مجبور ہو گئی اور لکھنا پڑا کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ تو اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہو تو قانون کسی اور کا چل سکتا ہے؟ پھر اسی دستور میں یہ بھی لکھوا دیا کہ جتنے قوانین بن چکے ہیں اسلام کے خلاف، 7 سال کی مدت کے اندر انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور نیا کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پھر اس کے اوپر کھڑے رہے۔ ابھی تک اللہ کا دین کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ کہ عوام کو تو کہا گیا تھا کہ تم نے اپنے میں سے جو بہتر آدمی ہوگا، جس کی ظاہری زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق، تم نے بیعت اس کی کرنی ہے۔ یہی کہا تھا اللہ اس کے رسول نے۔ جی یزید کی اسی لیے بیعت نہیں نہ کی تھی امام علی مقام نے کہ اس میں سے بہتر نہیں تھا، ورنہ اس کو کوئی سینگ تو نہیں نکلے ہوئے تھے، عام انسانوں کی طرح تھا۔ تم میں سے جو بہتر ہو، تو جن کو ووٹ دیتے ہو وہ دین کے حوالے سے لوگ آپ سے بہتر ہوتے ہیں۔ سوچئے ذرا،
اب تو حیا آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، ایک بڑی پارٹی بھاری مینڈیٹ والی، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ لوٹتے تو سارے ہی ہیں، ہم نے اگر لوٹا ہے، ہمارے لیڈروں نے لوٹا ہے تو ساتھ کچھ لگایا بھی تو ہے، یہی کہتے ہیں جی۔ ڈوب کے مرتے نہیں کہ مانتے ہو کہ لوٹا ہے پھر اسی کو تم زندہ باد کہتے ہو۔ جو شیطان کے رستے پہ چلتا ہے اس کی یہی سزا ہوتی ہے، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، اس کی تعریفیں بھی کرتا ہے، یہی سزا ہوتی ہے اس کی۔ غلامانہ ذہنیت جب بن جاتی ہے تو جو آدمی مہربانی کر رہا ہوتا ہے اس کی مہربانی کو نہیں سمجھتے، محسن کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، اپنے محسنوں کو مارنے والے بن جاتے ہیں، اور جو انہیں تکلیفیں دے رہا ہے ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں جی؟ نہیں تو اپنے گھر کے ہی دیکھ لو، باپ سمجھاتا ہے نا، بیٹا یہ بچہ بہت برا ہے، یہ تمہارا دوست اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تمہیں بھی برباد کر دے گا، تو بچہ پوری قوت لگا کے اپنے بیٹے کو، اپنے دوست کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو ولی اللہ ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اور باپ کو سمجھتا کہ یہ سماج دشمن عناصر ہماری محبت کے مخالف۔ ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ جو بچی ہے یہ برباد کر دے گی تجھے، اس سے دوستی نہ رکھ، اور بڑی بچیاں ہیں جو اچھی ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھ کر لے۔ وہ بھی بتاتی ہے کہ اماں یہی اچھی ہے، تجھے کیا پتا، دلیلیں دے گی، آپ کے گھر میں ہوگا۔ ٹائم ہو گیا جی، ٹھیک۔ اللہ جل شانہ اگر کوئی معافی مانگ لے، نہ صرف یہ کہ بحال کر دیتے ہیں، اجتباہ تابہ، اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، وہدا، ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے دروازے تو کھلے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، اس کے دروازے تو کھلے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے جلدی کر لی توبہ میں، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔